اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا کثرت سے تذکرہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور تمہاری مغفرت کر دوں گا. حضرت کرام، مغفرت صرف مردوں ہی کے لیے نہیں طلب کی جاتی بلکہ زندوں کے لیے بھی مغفرت طلب کی جا سکتی ہے. اور آج جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ مرحومین جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ہمارے پیارے، چاہے والدین ہو، آباء و اجداد ہوں، اولاد میں سے ہو یا اعزاء اقارب میں سے ہوں، محلے بستی، یہ جہاں تک ہمارے جن سے تعلق ہوں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، تو ہم سب کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عموماً کرتے بھی ہیں لیکن خصوصاً نہیں کرتے. دنیا کے اندر اس قدر مستغرق ہیں، اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ واللہ ہم اپنے مرحومین کو بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں تو ان کی قبر پر حاضری دینا جمعے والے دن، اس کی کتنی برکات ہیں. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی قبر پر حاضری دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے طفیل، اس کے والدین کی بخشش و مغفرت تو فرماتے ہی ہیں، اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس شخص کے حق میں نیک صالح، یعنی اس شخص کی زندگی میں نیکی لکھ دیتے کہ وہ شخص نیکی اور فرمانبرداری پر زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. اور حتیٰ کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، سب سے زیادہ اگر انہیں کوئی چیز محبوب ترین ہے تو وہ دعا ہے. ان کے لیے وہ دعا سب سے محبوب ترین اور سب سے قیمتی چیز ان کے لیے دعا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ واللہ ہم دنیا کے اندر اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں، مشغول ہو چکے ہیں. پہلے تو ہمارے بزرگان دین یقیناً ہمارے گھروں کے اندر لازمی طور پر جمعرات والے دن یعنی شب جمعہ ضرور دعا کا اہتمام کیا جاتا تھا. تمام اعزاء اقارب نہیں صحیح تو کم از کم اپنے گھر والے ہی جمع ہو کر شام کے وقت دعا کر کے ضرور ایصال ثواب کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اب یہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد دعا کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی اسے کتنی ہی نعمتوں سے نوازتے ہیں. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے،
تو وہ ضرور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ دعائیں مغفرت طلب کرنا صرف اور صرف انہی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور کتنے ہی نعمتوں کے حصول کے لیے آسانی کا راستہ مہیا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دعا ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور یہ اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں یہ حدیث مبارکہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم نے نہ جانے کون کون سے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، لیکن جو مومن کا ہتھیار تھا اللہ اکبر اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہماری وہ مجلسیں، ہماری وہ محفلیں، ہمارے وہ پروگرامات، لیکن ان کے آخر میں جب دعا کا موقع آتا ہے تو کتنے ہی لوگ خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اجتماعی دعا اللہ اکبر، اس کے رد ہونے میں کوئی شک، اس کے یہ رد ہو ہی نہیں سکتی اجتماعی دعا، کیونکہ اس میں اللہ کے پیارے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بھی ہوتے ہیں۔ نہ جانے کس کی آمین کے طفیل اللہ رب العالمین سبھی کا بیڑا پار فرما دے۔ تو ناظرین کرام، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس بات کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر تم ممکن ہو تو اپنے اعزہ اقارب اس ملک کے اندر بھی رہتے ہوئے، یورپ کنٹری کے اندر اور UK کے اندر ماشاءاللہ قبرستان بہت محفوظ مقامات پر ہیں، یعنی کہ پاکستان میں اگر کہیں کسی قبرستان وغیرہ میں جائیں، بالخصوص اگر میں شہر کراچی کی بات کروں تو وہاں پر اکیلے جانا ذرا مشکل کام ہے، لیکن اس ملک کے اندر الحمدللہ اعزہ اقارب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تمہیں خواتین کو منع فرمایا کرتے تھے کہ قبرستان نہ جاؤ، لیکن فرمایا تھا پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی مرحومین کے قبر کی زیارت کرو، قبور کی زیارت کرو۔ تو خواتین اپنے محارم کے ساتھ بالکل جا سکتی ہیں، قبرستان میں جائیں، اور یاد رکھیے قبرستان میں جانے کے بہت سے فوائد ہیں، حتیٰ کہ اللہ والے اپنے مریدین کی، اپنے معتقدین کی، اپنے محبین کی، اپنے متوسلین کی اس انداز میں تربیت کیا کرتے تھے کہ ان کی تزکیہ نفس اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 3 مقامات ہفتے میں ضرور ان مقامات پر جایا کرو، ادھر جانے سے تمہارے دل کی سختی ختم ہوگی، اور تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا وہ 3 مقامات، پہلا مقام ہاسپٹل ضرور جایا کرو، مہینے میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 1 دفعہ ضرور جایا کرو، ہاسپٹلز میں مریض کی عیادت کیا کرو، اور حتیٰ کہ دیکھو ہاسپٹلز کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو لوگ کن کن امراض کے اندر مبتلا ہیں، کوئی سر کے امراض کے اندر ہے، کوئی آنکھوں کے امراض کے اندر ہے، کوئی کانوں کے امراض کے اندر ہے، کوئی کسی ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کوئی زبان سے بول نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ایک ایک نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے۔ واللہ اگر ہم ہاسپٹلز میں جا کر دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں جو ہماری 5 فٹ کی کائنات کے اندر ہے، 6 فٹ کی کائنات کے اندر ہے، ہماری جو ہماری بڑی ہے 5 فٹ کی یا 6 فٹ کی یا 7 فٹ کی، تو ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہمیں توفیق ملے۔ تو ایک مقام تو یہ ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں اور وہاں پر دیکھیں مریضوں کو کہ وہ کن امراض کے اندر مبتلا ہیں، تو اس سے شکر کی توفیق ملے گی۔ دوسرا مقام وہ عدالت کچہری وغیرہ کا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، واللہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو جیلوں کے اندر ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے جو کسی مقدمات کے اندر گرفتار ہیں، واللہ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے، آخر وہ بھی ہم طرح انسان تھے، ان سے جرم سرزد ہوا، وہ گرفتار ہو چکے۔ بہت سے جرم ایسے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے۔
تو یہ اللہ رب آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور پھر تیسرا مقام وہ فرمایا قبرستان ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہی وہ لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو دن دہاڑے راتوں کو انہی روڈوں سے، انہی راستوں سے چلا کرتے تھے، انہی راستوں سے آیا جا کرتے تھے، آج وہ منو ٹنو مٹی کے نیچے ہیں۔ ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے ہم دفنا چکے ہیں، لیکن اگر ہمیں پھر بھی عاقبت کی، آخرت کی اور عقبہ کی فکر نہیں تو واللہ پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دل پر بہت زیادہ سختی چھائی ہوئی ہے۔ آج اگر ہمیں اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں کوئی اچھی بات اس کی زندگی کوئی اثر نہیں کر رہی تو اس کو اپنے آپ کا مشاہدہ کرنا ہوگا، اپنے نفس کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جو اچھی بات اس کے دل پر اثر ہونے نہیں دیتے۔ اللہ والے ایک بزرگ ارشاد فرما رہے تھے، ایک نوجوان آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بڑی کوشش کرتا ہوں فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں، لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، ان کے ایک کتب خانہ تھا، ان کی لائبریری، فرمایا بھائی اگر میں یہ ساری کتابیں تمہارے کندھے پر ڈال دوں اور اس بوجھ کو تمہارے کندھوں پر رکھ دوں، کیا یہ تم ساری کتابیں اٹھا لو گے؟ بولا حضرت کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ بولے اسی طریقے سے جب تم رات کو کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ لے کر سو گے تو وہ گناہوں کا بوجھ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنے دے گا۔ آئیے گناہوں کے بوجھ کے لیے، ان گناہوں کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہوں، سچی توبہ کریں تو واللہ اللہ رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے واللہ دنیا کی زندگی بھی آسان فرما دیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر، حشر اور جنت تک انشاءاللہ، جنت تو پھر بھی ایمان والے کی ہے، انشاءاللہ ایمان والا جنت میں ہی جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین ایمان والے کی دنیا بھی جنت بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو ناظرین کرام، آج جو 3 پوائنٹ اور بالخصوص دعا کے متعلق آپ کو توجہ دلائی، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھروں کے اندر جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد، اگر ہم گھر کے اندر، واللہ اس سے بڑا ایک اتفاق کی فضا بھی قائم ہو سکتی ہے، اگر ہم گھر کے اندر بہن ہیں، بھائی ہیں، بھابیاں ہیں اور تمام گھر کے افراد ہیں، گھر میں بیٹھ کر جمعرات والے دن تمام حضرات بیٹھ کر دعا کریں، اجتماعی دعا کر لیں، اس سے دعا کی کلمات بھی زبان پر آسان ہو جائیں گے، دعائیں بھی پڑھنا آسان ہو جائیں گی، اور واللہ پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام توسط سے انشاءاللہ العزیز ضرور آپ اپنے گھروں کے اندر جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد دعا اور ختم وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، چلیں گے آج کی دعا کی جانب، اور آج مسنون دعا میں سے ہم ایک بہت ہی پیاری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین جو بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، اللہ اکبر، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین سے بہت محبت فرماتے تھے، آپ کے نواسے تھے نا، سبحان اللہ، نانا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسے سبحان اللہ حسنین کریمین، تو سبحان اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں کس طریقے سے دیا کرتے تھے اور کن الفاظ سے دیا کرتے تھے۔ واللہ اگر آج ہم بھی انہی الفاظ کو یاد کر لیں اور انہی الفاظ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو گھر سے اسکول کے لیے رخصت کریں، اپنے بچوں کو کہیں بھی ایسی، والدین ہمیشہ فکر رہتے ہیں، والدین ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر سے باہر نکل گئے، نہ جانے کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں، نہ جانے ان کی کیا صحبت کی، نہ جانے ایسا نہ ہو۔ ہماری والدہ صاحبہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمایا کرتی تھی، بیٹا قدم پھونک پھونک کے رکھو،
قدم پھونک پھونک کے رکھو۔ ایسا فتنے کا دور ہے کہ قدم قدم پر فتنے اور فتنوں کے آلات اور بے حیائی کے اسباب قدم قدم پر ہیں۔ تو واللہ یہ اتنی پیاری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اس دعا کو ہم اپنے معمولات میں لے آئیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان بہرہ روی سے اور غلط صحبت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا، بچوں کو اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات کے ساتھ پناہ میں، اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، من کل شیطان وہامہ، ومن کل عین لامہ، ومن کل عین لامہ۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، میں نے اسٹاپ کر کے پڑھا ہے، اب اس سے ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان، من کل شیطان وہامہ، وہامۃ، ومن کل عین لامہ۔ یہاں آپ اسٹاپ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ: میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے حسن اور حسین سبحان حسنین کریمین کو ان الفاظ سے سبحان اللہ کی امان میں دیا۔ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، ماشاءاللہ یہ دعا
بہت ہی جامع ہے، اور اس دعا کو ضرور کوشش کیجئے زبانی بھی یاد کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں۔ حضرین کرام، انسان ہے، آخر انسان خطا کا پتلا ہے، والدین کی نظر بھی بعض اوقات محبت سے لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کی نظر حسد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ نظر برحق ہے، العین حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر پتھر کو لگے تو پتھر دو ٹکڑے ہو جائے، اور خصوصاً ہمارے ہاں خواتین کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے بھائی فلاں عورت کی نظر لگ جاتی ہے، فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو واللہ یہ کلمات، اور میں یہ کہوں گا جہاں کسی کی محبت سے کسی بچے کو پیار سے دیکھا جائے، کسی بھی چیز کو، تو سبحان اللہ وہاں ضرور ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے کو نقصان سے محفوظ فرماتے ہیں، اور اگر کسی کو نظر لگ بھی جائے تو یہ کلمات بہت ہی مفید ہیں۔ ان کلمات کو ویسے بھی بچوں کے اوپر دم کیا کریں، اور یاد رکھیے، دیکھیں آج تقریباً والدین کا یہی شکوہ ہوتا ہے، یہی ان کا تذکرے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب، امام صاحب کوئی ایسی دعا بتائیں کہ بچے شیطانیت سے محفوظ ہوں، بچے بری عادتوں سے محفوظ ہوں، برے کاموں سے محفوظ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دعا بہت ہی جامع اور اکمل ہے، کامل اور اکمل ہے، تو ضرور اس جانب توجہ کیجئے، اور ضرور اس کو دعا کو بھی یاد کیجئے، اور بچوں کو بھی زبانی یاد کرائیں، تاکہ بچے جو ہے اس دعا کی پریکٹس کر سکیں اور خود ہی نکلتے وقت اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، السلام مسز بیگم علیکم۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ مسز بیگم کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں استاد۔ الحمدللہ۔ مسز بیگم اس دعا کی پریکٹس کیجئے ہمارے ساتھ، اور ماشاءاللہ اس ویک آپ نے کتنا درود و سلام پڑھا؟ 5000۔ ماشاءاللہ 5000، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی آگے کی جانب آپ بڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ بچے کے اوپر پھونک دینا ہے وہ جی زبان، وہ دعا ہے نا بچے کے لیے، آپ نے بولا نا، جی، تو وہ دعا بچے کی باہر جانے کے بعد وہ دعا پڑھنا ہے۔ وہ جب بچے گھر سے نکلیں ان کو رخصت کرتے وقت، مثال کے طور پر بچوں کو آپ نے تیار کیا، یہاں تو عموماً یہ سسٹم ہوتا ہے اسکول کے اندر، آپ چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں، جی، جب آپ اسکول سے چھوڑنے کے لیے گئی ہیں تو وہاں راستہ میں پڑھتے ہوئے چلی جائیں، اور وہاں پہنچے تو جب اسکول گیٹ سے اندر انٹر کریں تو وہاں پڑھ کے ان پر پھونک دیں، اچھا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ جی اس دعا کی پریکٹس کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ اسٹاپ کر لیں، اگلے کو پھر اگلے کے ساتھ پڑھیں، ومن سے، ومن کل عین لامہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز بیگم بہت ہی آسان ہے یہ دعا، اور اس کے 3 جملے ہیں، تو اس کی پریکٹس کریں اور زبانی بھی یاد کریں، اور ضرور اپنے بچوں کو اللہ کی امان میں دیجیے اس دعا کے ساتھ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما صوفیہ، بیٹا، اما کیارا کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اما صوفیہ اور اما کیارا دونوں کی آواز ملتی جلتی ہیں۔ جی، میں نے کہا آپ دونوں کی آواز بالکل ملتی جلتی ہے۔ آپ کا شکر بیٹا، آپ کا دعا میرے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے ہمارا دعا آتا ہے۔ اچھا اما جی، آپ نے کتنا درود و سلام پڑھا؟ بیٹا میں نے تو بیٹا ہاف ٹائم درود پڑھا ہے بیٹا، میں کاؤنٹ نہیں کرتا۔ اچھا، چلیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اما جی اس دعا کی پریکٹس کریں ہمارے ساتھ۔ اوکے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامات ومن كل عين لامات. جی میں آپ کو دوبارہ اس کی پریکٹس کراتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اعیذ کما بکلمات اللہ بکلمات اللہ. دیکھیں با کو بھی نہیں کھینچیں گے اور کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے. بکلمات اللہ بکلمات اللہ. بکلمہ میم کے بعد الف ہے نا. بکلمات اللہ التامہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن كل عين لامة صدق اللہ العظیم. بیٹا دعا کرنا انشاءاللہ ضرور. اماں جی آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. رات میرے خیال سے اماں جی کچھ کہہ رہی تھی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام اجازت. جی ماشاءاللہ بھائی مقصود صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. دعا بھیجی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. شکر اللہ کا. الحمدللہ الحمدللہ. بھائی مقصود صاحب اس دعا کی پریکٹس کریں. اور ماشاءاللہ کتنا درود و سلام پڑھا اس ویک؟ 1,26,000. ماشاءاللہ 1,26,000 مرتبہ درود و سلام پڑھا آپ نے ماشاءاللہ ایک ویک. اور ماشاءاللہ آپ کی فیملی ہر ماشاءاللہ ویک جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہی ہے الحمدللہ. اللہ اس کی برکات نصیب فرمائے. جی اس دعا کی پریکٹس کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ نہیں اعیذکم. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم. اس دعا کو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے صرف یہ بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور ہر اس چیز کے لیے ہے، چاہے وہ بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو. بس کوئی بھی چیز ہے آپ کو یہ اس میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ کسی کی نظر لگ گئی یا اس میں کوئی کسی کی مطلب یہ کہ کوئی بری نظر لگ سکتی ہے یا کس میں کوئی نقصان ہونے کے خدشہ ہوتا ہے، تو اس کلمات کو پڑھ کر پھونک دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میں بات کو دیتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مسز حسین کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام فیملی کو بلکہ تمام خاندان کو اس درود و سلام کی برکات نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ بھرپور پڑھتی ہیں. اللہ یہ ذوق شوق بقیہ ہمارے جتنے ویورز ہیں سبھی کو نصیب فرمائے. جی اس دعا کی پریکٹس کیجیے.
جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. جی ماشاءاللہ. دیکھیں مسز حسین آج آپ لوگوں کو کیسی دعا ہم یاد کروا دی اور ماشاءاللہ بہت آسان ہے زبان. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعا. آپ کی وجہ سے تو ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کوشش ہے کہ آپ کے نواسے آپ کے پوتے، کیونکہ اس عمر میں جب پہنچتا ہے نا بندہ تو بچوں کو اپنے جان سے زیادہ اپنے نواسوں سے پیار ہوتا ہے اور اپنے پوتوں سے پیار ہوتا ہے. تو بار بار مائیں اپنے بچوں کو، نانیاں دادیاں اپنے نواسوں کو پوتوں پر پڑھ پڑھ کر بھوکتی ہیں کہ یہ بچے جو ہے محفوظ ہوں ہر قسم کے شیطانی سے، ہر قسم کی بری آفت سے. ماشاءاللہ اس کی پریکٹس رکھیں اور دوسرے عائزہ قارب کو بھی ضرور اس کی طرف توجہ دلائیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بلقیس، how are you? الحمدللہ استاد. how are you? الحمدللہ ماشاءاللہ. This week how many time you recite درود السلام? جی 3000 استاد. 3000 ماشاءاللہ. Allah give you more reward. جزاکم اللہ خیرہ. Okay sister you can recite this dua please. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ. Sister repeat please. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من كل شيطان وهمة مد وهمة. Look, see you mad make a stretch, make long, 5 finger long. وهمة ومن كل عين لامة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ العظیم. دعا کریں جان استاد. انشاءاللہ ضرور ضرور. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو حضور؟ الحمدللہ. کون؟ سسٹر رابعہ عزیز سے بول رہا ہوں. جی حضور آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر رابعہ عزیز ماشاءاللہ کتنا درود و سلام پڑھا آپ نے؟ حضور میں پڑھا تو کاؤنٹ نہیں کرنا. کوشش کریں کہ کاؤنٹر والی تسبیح لے لیں تاکہ اس میں آپ کو کاؤنٹ کرنا ہی نہ پڑے، خود بخود کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے جی. اس کی پریکٹس کریں اس دعا کی انشاءاللہ ضرور ضرور. اوکے اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما كاف عند الضمة. سوري حضور. وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. سسٹر رابعہ عزیز ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھی دعا کی پریکٹس کی. اسی طریقے سے اپنے عائزہ قارب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اس دعا کی طرف توجہ دلائیں اور تاکہ وہ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اپنے بچوں پر اس کے اللہ کی امان میں دیں. ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر اس دعا میں یقیناً اس دعا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو رائٹ سائڈ پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکھی بنی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے. پھر درمیان میں بچہ ہے تاکہ اس کو جو ہے ہر قسم کی اس بچے کو کس چیز سے حفاظت کی جائے، شیطان سے، ساتھ میں شیطان بنا ہوا ہے. پھر ادھر بچہ بنا ہوا دوبارہ، اور پھر اس کے بعد نظر ہے یعنی کہ بری نظر سے.
تو یہ ایک تصویری شکل بھی دی تاکہ جو ہے اور زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہو اور زیادہ جو ہے ہماری توجہ ہو، کیونکہ ہم جو ہے آج کل لکیر کے فقیر ہیں، اور ہمیں اگر سامنے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں کہ انہوں نے یہ ترتیب دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے، اس دعا کی ضرور اس دعا کو زبانی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو ضرور اس دعا کی جانب توجہ دلائیں تاکہ وہ بچے بھی اس زبانی اس دعا کو یاد رکھیں اور بڑے بھی یاد رکھیں اور بڑے بھی یاد کر لیں زبانی، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکات نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ جانتے ہیں، آج کا پروگرام ہمارا صرف اور صرف یوم دعا ہوا کرتا ہے، جس میں ہم الحمدللہ آپ حضرات خوب ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نیک اعمال سے جڑتے چلے جائیں اور دین پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آج تو سبھی کہتے ہیں بھائی دین پر چلو، دین پر چلو، لیکن دین پر چلانا کس طریقے سے ہے یا دین پر چلنا کس طریقے سے ہے، تو یہ ذرا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر دھیرے دھیرے اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو یقیناً پھر ہمارے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور دین کو اختیار کرنا تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ ہم دھیرے دھیرے آگے چل رہے ہیں، آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پچھلی جو دعائیں یاد کروائی ہیں ان کو بھی زبانی یاد کریں اور بچوں کو ضرور یاد کروائیں تاکہ مومن کا ہر لمحہ، کوئی لمحہ بھی دعا سے خالی نہ ہو۔ ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں ہمارے شہزادے؟ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ انٹی نعیمہ نازلی ہے ماشاءاللہ۔ جی میں نے وہ عید کے لیے تو آپ کے انکل کے لیے دعا کے لیے خاص طور پہ فون کیا ہے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو ایک میری سہیلی ہے، اس کی والدہ اور خالہ وفات پا گئی ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں ادھر، ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں انشاءاللہ تو ضرور دعا میں ضرور۔ مجھے بھی یاد رکھیں۔ تو میں نے 1000 مرتبہ درود پاک ابھی پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کو، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ آپ کا نوجوان بیٹا اس دنیا فانی سے رخصت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے ہسبینڈ اور انکل نیاز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو ضرور انشاءاللہ میں ان کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ خدا حافظ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ یہ دنیا کے اندر ویسے جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، اگر ہر شخص اپنا اپنا فریضہ سر انجام دے تو میں سمجھتا ہوں تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے صرف دنیا والوں کے لیے آسانی نہیں، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تو وہ اگر 2 الفاظ تمام مسلمانوں کے لیے بھی پیش کر دے تو واللہ کتنے ہی لوگوں کی قبور سے اللہ رب العالمین عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا عمل ہے جو ہم الحمدللہ ایوری تھرسڈے کیا کرتے ہیں، جس میں ہم ایک مسنون دعا کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے نئے ویور ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو کہ یہ پروگرام تھرسڈے کا پروگرام، اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو تھرسڈے کے فارمیٹ میں الحمدللہ ہم دعا کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کیا کرتے ہیں اور پھر ایک مسنون دعا کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ اس مسنون دعا کی پریکٹس ہی نہیں کیا کرتے بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں اس کو زبانی بھی یاد کریں اور بچوں کو زبانی بھی یاد کروائیں، اور بچوں کو ہی نہیں بلکہ بڑے، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمیں کتنی کتنی دعائیں یاد ہیں، تو ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آپ حضرات سے ماشاءاللہ خوب محبت سے آپ درود و سلام پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہ درود و سلام ہم جمع کر کے پھر ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں درود و سلام کے وسیلے سے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا اس یقین کے ساتھ ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ رب العالمین ضرور مستجاب فرمائیں گے، کیونکہ نہ جانے زمین کے جس خطے میں جہاں کہیں بھی اب یہ ٹی وی اسکرین کے جانب آپ حضرات موجود ہوتے ہیں، اور کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور ہمارے اعزاء اقارب کے لیے بھی اگلا جہان آسان ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ اس ویک بھی الحمدللہ میرے پاس تقریباً 1,88,000 مرتبہ درود و سلام جمع ہوا، ماشاءاللہ 2 لاکھ کے قریب۔ تو الحمدللہ ایوری ویک 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ درود و سلام اکٹھا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف کوانٹٹی نہیں بتلانا مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جڑ رہے ہیں لوگ، نیک اعمال کی طرف جڑ رہے ہیں اور نیک اعمال کرنا ان کے لیے آسان ہو رہے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کے لیے سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آئیے اجتماعی دعا کرتے ہیں اور سبھی کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ تیرے کرم تیری توفیق سے ہم جو کچھ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پورے ویک پڑھتے پڑھاتے ہیں یا رب العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین جو ہمارے یہ ناظرین ہمارے پرمنٹ کالرز درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور ذوق اور عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین تمام کے درود و سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، چاہے جو پیش کر سکیں اور جو نہیں بھی پیش کر سکے، یا رب العالمین سب کے نیک اعمال کو سب کے درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم سب کو مزید نیک اعمال سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین جو کچھ بھی ہم پورے ویک نیک اعمال کر سکے ہیں ہم اجتماعی طور پر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ تیرے سامنے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اس کے طفیل یا رب اس کا تمام کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، مجتہدین، جمیع شہداء اسلام، شہداء بدر، احد، حنین، تبوک، کربلا، خندق، جمیع شہداء اسلام بالخصوص امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین کے وسیلے سے تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات جو بھی اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہے، یا رب العالمین تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین ہمارے یہ جتنے ناظرین تیرے سامنے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین کے تمام اعزاء اقارب کے ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین ہمارے جتنے پر منٹ کالر جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بالخصوص انٹی نعیمہ نازلی، ان کے ہسبینڈ انکل نیاز، اور یا رب العالمین بھائی وحید، اور یا رب العالمین جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تمام کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص اپنی والدہ محترمہ، اپنے آبا و اجداد کی ارواح کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، یا رب العالمین تمام کی بخشش و مغفرت فرما، سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو نور بنا کر ان کی قبور میں پیش فرما۔ یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم سب کو بھی جب تک دنیا میں زندہ ہے دین پر ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین دین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما، آگے پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین تیرے سامنے جو بھی دستے دعا بلند کیے ہوئے تو جانتا ہے سبھی کی پریشانیوں کو، سبھی کی مشکلات کو، یا رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، لا علاج ہیں، تیرے سامنے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین کسی کی بیماری بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں، یا رب العالمین تو سب کو شفائے کلی نصیب فرما، سبھی کو صحت بھری زندگی نصیب فرما، عافیت بھری زندگی نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن کے بچے بری عادتوں کے اندر مبتلا ہیں، بدکاری کے اندر مبتلا ہیں، بری صحبتوں کے اندر مبتلا ہیں، یا رب العالمین اچھی صحبت اور اچھی سنگت نصیب فرما۔ یا رب العالمین بری عادتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین سب کی اولادوں کو نیک، صالح، مطیع اور فرمانبردار بنا۔ یا اکرم الاکرمین جہاں کہیں سے بھی دعاؤں کی تمنا کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا رب العالمین سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اکرم الاکرمین جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہم سب کو تمام نیک اعمال خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم